ان سے بارہا میری ملاقات ہوئی خانقاہ میں، تو یہ حضرت کے خاص خادم تھے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن جب حضرت بیمار ہوئے اور بمبئی سے حج کے لیے جب روانہ ہوئے، سارے قافلے کو ساتھ لیا، داماد کو یہ حضرت مولانا قمر عثمان صاحب مطلب اور سارا قافلہ ساتھ تھا، اور جب وہ حاجیوں کا جہاز تھا، جب وہ جہاز بمبئی سے آگے چلنے گا، آپ کو معلوم ہوگا راستے کے اندر ان کا وصال ہو گیا پانی کے جہاز میں۔ کوشش کی لوگوں نے کہ وہاں جدہ اتارے، لیکن اللہ جل شانہ کو یہ منظور تھا کہ یہ عشق الہی کی آگ دریا کے اندر بجھے آج، سب تدبیر بیکار۔ تو اب وہ شعر کا مطلب سمجھے کہ تم میری قبر پر کھاد پھول ڈالو گے، تمہیں مٹی ڈالنا نصیب نہ ہوگی۔ زندگی کے اندر ان کا جو ہے ایک سب سے بڑا یعنی وصف، بہت سارے اچھے اوصاف تھے، اولیاء کرام بھی کہنے ہوں گے، لیکن ایک سب سے بڑا وصف یہ ہے ریاکاری سے بچنا، اپنے آپ کو چھپانا۔ بالکل اللہ جل شانہ نے اسی پر ان کا خاتمہ کا خیر فرمایا۔ تو یہ تو ہے شاہ وسیع اللہ، اور دوسرے ہے مسیح اللہ، جن کو آپ دیکھتے ہیں خلفائے کرام بھی موجود ہے، یہاں بھی آپ کے یہاں بھی ان کے برکات ہے۔ انگلینڈ میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، لیسٹر میں باٹلی میں بھی آئے ہوں گے ماشاء اللہ، یعنی تو پتہ نہیں کیا عرض کر رہا تھا۔ علامہ ابراہیم بلیوی رحمۃ اللہ علیہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرا و خیر الجزا، تاکہ میری بات ٹوٹے نہیں، اللہ جل شانہ اس کا آپ کو یہاں اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ وہ منطقی تھے، تو انہوں نے جو ہے منطق کی ایک بہت ہی مشکل کتاب، اتنی مشکل کتاب کہ وہ جب شروع کرتے ہیں وہاں سے ہی منطق شروع کرتے ہیں، اللہ کی شان بھی منطق سے شروع کرتے ہیں۔ خطبہ جو ہوتا ہے نا شروع میں، تو سبحانہ معاذ شانہ لا یحد ولا یتصور، یہ فصل اور نو، اس کے اوپر تقریباً 1.5-2 مہینہ چلتا ہے، سبحانہ معاذ شانہ۔ تو اس مشکل کتاب کی علامہ ابراہیم بلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ شرح لکھی ہے۔ میں نے کہا ان کے آخری حالات بہت اچھے تھے، اور یہ حضرت شاہ مولانا مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طفیل میں آخر میں چل کر ان کے پاس پہنچے اور سرنڈر ہو گئے۔ کہا حضرت قبول کر لیجیے۔ کہا میں تو آپ کا شاگرد ہوں۔ کہا نہیں۔ کہا میں آپ آؤں کہ آپ آئیں گے تو پھر وہ خانقاہ لائن کی طرف ہوئی تصویر، میں خود آؤں گا، سارا دارالعلوم سب اساتذہ جو میرے شاگرد ہیں مجھے دیکھے کہ میں آپ کے پاس آیا اور اپنے آپ کو رگڑ رہا ہوں، تب اللہ جل شانہ مجھے قبول فرمائے، کیوں کہ میں نے پوری زندگی جو ہے منطق اور فلسفے میں گزاری۔ بہت اچھا خاتمہ ہوا ماشاء اللہ، مستقل اس کی کتابیں ہیں اس میں۔ تو انہوں نے سلم کی شرح کے اندر حاشیے کے اوپر ایک شعر لکھا ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور تو سلجھا رہا ہے پر سیرا ملتا نہیں۔ تو میں نے کہا اب تو ہم فلسفی ہے بہت سے، تو شاید وہ کیا کہہ رہا تھا اس کا معنی اسکوپ، کہ یہ دنیا کے اندر ہاں یہی ہو رہا ہے، مجھ سے سوال، میرے پاس سوال آتے ہیں، میرے پاس سوال کرتے ہیں، میں ان کو بٹھاتا ہوں، میں نے اس کی نگاہ میں بیٹھو سمجھو، پھر ایک مسئلہ چھڑ گیا اس کو جس میں کبھی کبھی 2-4-5 ہفتے تک چلاتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائے۔ ارے یہ قبر کھودتے ہیں تو میت نکلتا ہے، اور یہاں اور جگہ پر قانون کے اندر ہے کہ اگر میت کے بارے میں کوئی کیس ہو تو قبر کو دوبارہ بھی کھودتے ہیں، قبر کو کھودتے ہیں تو ہڈیاں نکلتی ہے، اوپر گلاب کے پھول نکلے ہیں، قسم قسم کی سبزیاں نکلی ہیں، پھر کیا ہے مولوی لوگ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قرآن پاک نے اس کے لیے ایک لفظ تو قرآن پاک نے قبر کا بھی استعمال کیا ہے، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کے لیے برزخ کا لفظ بھی قرآن حکیم کے اندر استعمال فرمایا اللہ جل شانہ نے، من ورائہم برزخ، ایک درمیانی زمانہ ہے قیامت اور انسان کی موت کے درمیان، وہ عالم برزخ ایک مقام ہے، وہاں اسی طریقے سے قبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمجھایا ہے، اسی طریقے سے وہاں جو ہے فرشتے آتے ہیں بٹھاتے ہیں، چاہے کوئی دریا کے اندر چلا گیا ہو، چاہے کوئی جل گیا ہو، ورنہ چاہے کہ لوگ تو جلا دیتے ہیں، چلو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، چاہے جلا ہو، کٹا ہو، مرا ہو، کسی بھی صورت میں موت آئی ہو، وہ عالم برزخ میں قبر اسی تیار کر رکھی وہی ہو۔ اور عالم برزخ میں جو ہو رہا ہے اس کو کبھی کبھی اللہ جل شانہ وہاں سے اس کا نقشہ یہاں بتا دیتے ہیں، جیسے ٹیکس فیکس گھڑی سے اب دیکھو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، کہاں
کہاں ٹی وی میں فوٹو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گھر میں تھوڑے ہوتے ہیں، بس یہ کوئی تھوڑا سا ساز و سامان وائر وغیرہ ہوتا ہے اوپر، ہے نا، وہ کنگھی رکھی ہوتی ہے اوپر جو ہے سر اوڑھنے کی، ایسا کچھ ہوتا ہے، تو سارا کا سارا گھر میں آ رہا. تو کیا اللہ جل شان اس پر قادر نہیں ہے؟ علیہ اللہ بحکم الحاکمین. وہ عالم برزخ میں جو ہو رہا ہے قبر کے اندر، اس کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وائر کھینچ کر روحانی وائر اپنے حکمت سے عبرت کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ نیک عمل کرو، ان کا یہ ثواب ہے. حضرت شیخ اسامہ زکریا رحمہ اللہ برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھرپور ہوا ہے. ہمارے بزرگان نے نہیں یاد جی، اللہ نے جو ہے نا قدر کرو ان کی، پڑھ کر روزانہ بخشو ہی. ہاں، جس دن سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہیں 2 مرتبہ، اسی دن سے انگلینڈ کا نقشہ بدل گیا. میں نے اسی دن کہہ دیا. پہلی مرتبہ جب آیا تو میں جا رہا تھا بری اپنے دوستوں کے ساتھ، تو میں نے راستے میں کہا، میں نے کہا یہ شیخ آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ 2 مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ جو میں نے کہا الحمدللہ یہ ابھی انگلینڈ کا نقشہ بدل جائے گا. اس سے پہلے نہ کوئی دارالعلوم تھا، چھوٹے چھوٹے مکتب تھے، مدرسے تھے. ان کے آنے کے بعد آپ دیکھو آ گئے کیا ڈزنوں دارالعلوم ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کا ورود ہے، انہی کی تو پھیل اللہ والوں کا ورود یہاں. اور نجیب کے بعد کہ انگلینڈ اور صاحب مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انگلینڈ اور فلانی بزرگ، انگلینڈ اور فلانی نسبتی بزرگ، انگلینڈ اور خانقاہ، انگلینڈ اور جو ہے انگلینڈ اور اس کے اندر جو ہے بخاری شریف کی اتنے ختم، اتنے علماء، اتنے حفاظ. میں نے کہا جو وہ آئے نا اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، ایک بھی دارالعلوم نہیں تھا. وہ تو مجھے بتاؤ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نقشہ بدل دیا. تو یہ اللہ والے، تو ان کی کتاب جس کی روزانہ ہم تعلیم کرتے ہیں، معمولی نہیں سمجھنا، یہ فضائل کی کتابوں کو بہت اہم کتاب ہے، بہت قیمتی ہے. جب اعلان ہو، فرصت ہو تو بیٹھ ہی جاؤ. اس میں شیخ کی خاص نسبت ہے، روحانیت ہے. ہاں، اگر کو اور بیعت بھی نہیں کرنا، بیعت بھی نہ سمجھنا. علماء کرام کے لیے بھی یہ ضروری نصیحت ہے کہ اپنے گھر میں اس کو ضرور رکھیے، اس کو پڑھتے رہے، بہت نورانیت پیدا ہوگی. تو انہوں نے جو ہے ایک جگہ پر لکھا ہے بشارت، یعنی بشارت کی لائن سے کہ ایک بزرگ ہے تو ان کا انتقال ہو گیا، اللہ والے تھے، تو انہوں کو دفنانے کے لیے لے گئے تو بغلی قبر تھی. ایک تو ہوتی سندو کی جیسے یہاں ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور ایک بغلی جیسے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اندر میں، اور پھر یہ رکھتے ہیں. تو وہ بغلی قبر کے اندر ان کو رکھا اور اینٹیں رکھنا شروع کی جو رکھ دی اور پورا ہو گیا. پھر وہ جب دھکا لگنے کے بعد ایک آدھ 2 اینٹ گر گئی تو دیکھا کہ اتنی چھوٹی سی قبر میں وہ کھڑے ہو گئے تھے. اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ میں وہ زندگی بھر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو مرنے کے بعد نماز کی اجازت دیتا ہو تو مجھے ضرور دینا. اب اتنی سی بغلی قبر کے اندر کھڑا ہو جانا، آدمی کھڑا تھا اور وہ تو اتنا سا ہوتا ہے، لیکن کیا کر دیا، جو عالم برزخ میں ان کی روح پہنچ گئی، وہاں جو منظر ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ یہاں بتا رہا ہے. تو اس مجذوب نے اس پر سے بات چلا، دنیا میں سمجھا نہیں پڑتا، ورنہ یوں کہ اگر چلے گئے تو ہمارے نوجوان تو آگے ہی بات ہے. آج اللہ جل شانہ فاطمہ بعض اوقات کلمات کفریہ تک چلے جاتے ہیں، کیا کیا بک دیتے ہیں، باتیں بڑی لمبی ہے. لیکن ماشاءاللہ مجھے فکر نہیں ہے، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ علمی گہوارہ ہے، اللہ والوں کا مقام ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں. مجھے بلایا اس لیے اپنا فریضہ ادا کر دیتا ہوں، یا سب کچھ آگے آپ کو سب کچھ ملتا ہوگا. یہ نوجوانوں کو کبھی ایسی بکواس کہ اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ والا مجذوب تھا، کیا چل میرے ساتھ. تو ایک اب سمجھ آیا نا کہ قبر میں بچھو کیسے ملیں گے، وہ عالم برزخ میں لٹکے ہوئے ہیں، کھودی تو میت پڑا ہوا ہے، اس کے سارے ایک ایک بالش کے کالے کالے بچھو لٹکے ہوئے. وہ آدمی ڈر گئے، کہا ڈرتا کیوں ہے، پکڑ اس کو، پکڑ. بھاگتا ہے ڈرتا کیوں، پکڑ اس کو. کون پکڑے، پھر قبر بند کر دی. تو کہا تو سمجھا آپ، میں نے کہا وہ اس کو کہا میں نے تجھے دعائے خیر نہیں دی تھی، یہ آدمی جو مر گیا اس کو میں پہچانتا ہوں، اس کو کب دفنایا بھی میں جانتا ہوں. یہ اس کی نوکری پر تھا، اس کی پوسٹ پر تھا، جس پوسٹ کے لیے میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تم وہاں آنے کے بعد پھر زیادہ ظلم کرے اور یہ کالے کالے بچھے تجھے لگے. میں نے تیرے لیے دعا خیر نہیں کی، بد دعا. آگے اس کو توبہ کی توفیق ہوئی ہوگی، لیکن آگے
حکیم المت رحمۃ اللہ نے یہی مضمون کو پورا کیا، قصہ اتنا بیان کیا، ضرور ہوئی ہوگی۔ اللہ جل شان ہوں آخرت کا معاملہ حال کے ساتھ خیر کا فرمائے۔ اذان جی پونا گھنٹہ باقی، پونا گھنٹہ۔ اللہ مبارک لنا فیما اعطیت۔ تو سمجھے میرے دوستوں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہ کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ نظر آتے ہیں، مثلا آپ جو ہے کہیں سے کوئی چوری کر لی، داڑھی منڈوا لی، تو داڑھی منڈوا لی تو یہ نظر آتا ہے کہ داڑھی منڈا ہے، لیکن داڑھی منڈنے سے زیادہ خطرناک گناہ میرے جیسے داڑھی والے کے اندر ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا۔ کس کے متعلق بدعقیدگی رکھتا ہوں، میل رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں۔ لیکن ایک بات درمیان میں سمجھ لو، بات بیلنس کی ہونی چاہیے۔ یہ بات بیلنس نہیں ہوتا ہے جب آپ فکر میں تو پھر ذرا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ یہ جو یہاں کہہ دیا تو کوئی داڑھی منڈنے والے اپنی تعریف نہ سمجھے کہ ہماری تعریف کرنی، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں فاؤنڈیشن قائم کر چکا ہوں محبت کا، اس لیے برا نہ لگانا۔ داڑھی منڈانا عظیم گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے داڑھی منڈایا تو آپ نے منہ پھیلا، سرکار کا منہ پھیلا لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات۔ ایران کا ایک شاعر، اس کا لقب تھا بے دل، اس کا دل ہی نہیں ہوا، بے دل شاعر کا لقب، شاعر لوگ اپنا لقب بے دل۔ اشعار بڑے اچھے کہتا تھا، عشقیانہ اشعار کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ جل شانہ کی وحدانیت میں۔ تو ہندوستان میں کسی آدمی کے پاس اس کا شعر پہنچا، بھائی یہ آدمی تو بہت بڑا معلوم ہوتا ہے، جا کے ملاقات کرنی چاہیے، بیعت ہونا چاہیے، کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بیچارہ وہاں سے سفر کر کے یہاں آیا ایران، اس کا پتہ تھا، پوچھتے پوچھتے بے دل کے گھر کے پاس آیا تو کسی نے پوچھا یہاں پر نوٹ کیا تو یار میں بیٹھا ہوا داڑھی منڈوا رہا ہے، یہ بیچارہ بیعت ہونا آیا ہوگا، وہ داڑھی منڈوا رہا ہے۔ تو کہا اس کو تو ایک دم غصہ آ گیا کہ اس کا شعر یہ اور یہ دھندا۔ تو کہا آغا چیمی تراشی، صاحب آپ کیا چھیل رہے ہو؟ فارسی لفظ ہے ایران میں، آغا چیمی تراشی، صاحب آپ کیا چھیل رہے ہو؟ تو جواب دیتا ہے وہ شاعری تھا نا، بلا ریشے خود می تراشم دل کسی نے می خراشم، میں اپنی داڑھی کو چھیل رہا ہوں، کسی کو دل کو نہیں چھیل رہا ہوں۔ فوراً اس نے جواب دیا بلے تو دل رسول اللہ میں خراشی، تو اللہ کے رسول کے دل کو تراش رہا، یہ داڑھی نہیں تراش رہا ہے، کس کی تراش رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ اس نے جب شاعر نے یوں کہا نا کہ ہاں ریش میں تراشم، میں اپنی داڑھی کو چھیل رہا ہوں، کسی کے دل کو نہیں چھیل رہا ہوں، انہوں نے کہا تو کسی کی بات نہ کر، تو اللہ کے رسول کے دل کو چھیل رہا ہے۔ جب جمعرات کو تیرا اعمال کا فوٹو کے اندر یہ بات جائے گی، فوٹو تو نہیں لیکن یہ اعمال کی جو ہے کیا ہو، یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم لوگ بہت درد لگتا ہے جب کوئی غیر مسلم حضور صلی اللہ کی غلطی کرتا ہے کہ ہمارا ایمان سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ بہت درد ہوتا ہے، کبھی کوئی رونا بھی آ جاتا ہے نا۔ یہ جب یہ واقعہ ہوا اور مسجد سے اسپیکر کے اندر آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ہر ہفتے میں کیا پہنچا رہا ہوں حضور کو، اپنی داڑھی منڈی ہوئی پہنچاتا ہوں، برا نہ لگانا، فاؤنڈیشن قائم کر چکا ہوں۔ دیکھو آج سن لو گے تو کام بن جائے گا۔ یہ تو میچ کا زمانہ ہے، میچ کا، میچ جانتے ہو، وہ نہیں وہ میچ جو گراؤنڈ پر کھیلی جا رہی کرکٹ میچ، اس کو میچ ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں میچ، جس کا دیوار جیسی کارپیٹ، دیوار کے اوپر جیسا کاغذ جیسی نیچے کارپیٹ، اوپر کی چھت بھی ایسی، اور بعد دو کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اسی ان کا میچ
میچنگ میچنگ. آپ جانتے ہو جب آدمی مر جاتا ہے تو سفید کفن پہنتا ہے, سفید کفن کی میچنگ داڑھی کے ساتھ اچھی ہوتی ہے. سن لو میرے پیارو, برا نہ لگا, قسم خدا پاک کی میں کسی کو تانا دینے کے لیے آیا نہیں, میں نے پہلا آپ کا فاؤنڈیشن قائم کر دیا ہے. قبر کے اندر جاتا ہے, جب کفن پہنتا ہے دنیا میں, قبر میں تو کوئی دیکھنے آیا نہیں, لیکن دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لو, تجربہ کر لو, جب کوئی مرد مومن اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کو غسل دے دیا ہے اور اس کو کفن پہنایا ہے, اگر اس کی داڑھی شریعت کے مطابق ہے تو آپ کے دل کو ٹھنڈک ہو رہی ہے کہ معاملہ کچھ ٹھیک ہے. لیکن کوئی آدمی مر گیا ہے اور داڑھی بالکل منڈی ہوئی ہے اور اس کو کفن پہنایا ہے تو زندہ لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ بیاولے بولتے ڈاکٹر امیش نہیں ہوا. کفن سفید, اعمال سفید, امیشی. اور داڑھی بھی جو ہے نا, داڑھی نہ رکھنا تاریک عمل ہے, اور داڑھی کو رکھنا یہ روشن عمل ہے, سفید عمل ہے. تو سفید کفن کے ساتھ اس, اور پھر یہ نہ بھائی سوچنا آگئی بات میں کہ چلو ابھی جب جانے کا ہوگا تب رکھ لیں گے. کب جانا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, کس وقت جانا پتہ ہی نہیں. جس نے اس پر بھروسے کہ جانا ہوگا تو ایک زندگی ہزاروں اسباب. آپ یہاں سے گھر پر گئے, سیڑھی پر گر گئے, مر گئے. میں نہیں کہتا ہوں مر جاؤں گی, کوئی مر جاؤ تو میرے کار میں بیٹھے ذرا سے ادھر سے ادھر مر گیا. کتنے حادثات ہوئے. ساجی نے کہا گلستان میں, جہاں اے برادر نمانت بکس دل اندر جہاں آفنی بندوبست, مکن تکیا بر ملک دنیا و کش بسیار کس چود پرورد کش چواہم گرفتن کند جانی پاک شبر تخت مردن شبر روح پاک. ساجی نے کیا کہا, انتظار کرتا ہے کہ بڈھا ہوگا تب داڑھی رکھ لوں گا. دنیا کے ساتھ, یہ دنیا کسی کے ساتھ رہی نہیں, کسی کو بچپن میں لے گئی, کسی کو جوانی میں لے گئی. بلکہ یوں کہہ دیا آگے چل کر, مکن تک بر عمر ناپائیدار, یہ ختم ہونے والی عمر کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرو کہ کل تک زندہ رہوں گا. مباش من ازبازی یہ روزگار, زمانے کے بازی کھیل سے بے خوف مت ہو. رات کو تندرست سویا, صبح میں پیٹ میں دکھا, 9 بجے زیادہ دکھا, 10 بجے ہسپتال, 11 بجے رپورٹ کینسر. دھرنا نہیں چل رہا ہے بات. اگر ابھی گیا کینسر تو یہ کینسر کوئی خراب چیز نہیں ہے, مانگو مت, لیکن اگر آدمی صبر کر لے گا, اعمال والا ہے, انشاءاللہ شہادت میں جائے گا. پیٹ کی بیماری میں شہادت, حدیث پاک میں کتنی شہادت کے اقسام آتی ہیں, یہ کوئی نفس کی. لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ کل داڑھی رکھ رہی ہے, 9 بجے ناشتہ کیا, 10 بجے کتنے لوگ اس طریقے چل گئے. ہمارے یہاں بھی ایک لڑکی کی شادی ہوئی, ایسے کسی یہاں بھی ہوتے ہوں گے, میں کیا بیان, ان کی سب کو بیان ہی نہیں کرنا ہے تو سب سامنے. ابھی شادی ہوئی بیچارے 30-35 سال کی عمر, وہ کل آئے وہاں سے لوگ, اور کیا دعا کیجیے کیوں. میں نے کہا کیا کینسر ہے, اور ان کا 2-3 بہت خطرناک کینسر ہے. اللہ جل شانہ سارے مسلمانوں کی بات فرمایا, اس شرط تھا فرمایا دعا کرنے کا. لیکن دیکھنا یہ ہے, مکن تک کیا برعمر ناپائیدار, ختم ہونے والی زندگی. اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب 40 سال ہو گئے تو چھوٹے رسالے میں لکھتے ہیں, 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو استفلی لگست. یہ سعدی تیری 40 سال کی عمر ہو گئی, اپنے آپ کو کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو حال طفلی لگست. تیرا مزاج بچپن سے جو ہے ابھی بدلا نہیں, ابھی تو بچپن ہے. 60 سال کا بدلا, کیا کرے گا, ابھی کس کو دکھانے کا, کس کو بتانے کا. اور پھر بتانے کے لیے داڑھی, بتانے کے لیے داڑھی. کل ہی آج جو ہے سنیچر ہے, کل جمعہ تھا, کل جمعہ کے درس میں بخاری شریف کے درس میں اپنے طلباء کرام پر بتا رہا تھا. اس پر آیا تھا بخاری شریف میں, میں نے کہا جتنی داڑھی کے اوپر ہاتھ, اس کو بال کو نہ چھوڑو گے, اتنی قوت مردانیت تمہاری بڑھے گی. دیکھنا ہوگی. اور اب عورتیں اس کو سمجھنے لگی, اور ڈاکٹر لوگوں نے بھی اس کو کہتے. یہ تو خیر دنیا کا فائدہ ہے, یہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں. کہتے ہیں 40 سال عزیزت مزاج تو الحال. اور پھر آگے کہا, مکن تک کیا بر ملک جاؤ, شم کی پیشست بودست و بادست ہوں.
یہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے بھروسہ ہوتا ہے تیرے جیسے بہت ہے، لائن میں تو ہے درمیان میں، ہزاروں سال کی دنیا گزر گئی، کتنے لائن میں تھے، سب لائن میں آتے آتے چلے گئے، اب ہمارا بھی لگ رہا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ مصر ہو چکا تھا بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کچھ تعلق سا بہت ہونے لگے، میں نے کہا گھبراؤ نہیں، کسی اور کو دیکھ کر تم جو ہے پریشان زیادہ مت ہو، تمہیں کینسر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسی موت دینا چاہتے ہیں تو موت دے دیں گے، لیکن یہ باقی دنیا کو جو تم دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، یہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب لائن میں، میں بھی لائن میں آ گیا ہوں۔ ابھی اللہ کا کرم ہے کہ اس سے تاریخ بتائی نہیں، کرم ہی ہے نا، ورنہ اگر 10 سال کے بعد کی بھی تاریخ بتائے تو آج کی کھچڑی بڑی بھول جاؤ، 10 سال کے بعد کی جو کاغذ تاریخ آ جائے کہ 10 سال کے بعد آپ کی موت ہے تو آج کی بڑی کھچڑی بھول جاؤ، یہ اللہ کا کرم کہ اس نے اس معاملے کو پوشیدہ رکھا۔ تو میرے عزیز دوست بات اس پر سے چلی تھی کہ داڑھی، اس لیے کسی یہ بھی کہہ رہا ہوں ذلیل نہ سمجھو، کسی کو نصیحت کرنے کی جگہ پر کر دو، میرا چونکہ ذمہ تھا میں نصیحت کر دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں داڑھی والا اور داڑھی والے تم داڑھی منڈے والوں سے اچھے، ایسا کبھی نہیں، جو ایسا کہے گا وہ گرے گا۔ کتنے دنیا میں ایسے بے داڑھی والے تھے، اللہ نے ان کو داڑھی والا کر دیا، اور کتنے داڑھی والے تھے سرکشی کی وجہ سے ان کو اللہ نے بے داڑھی کر دیا۔ اس کو کبھی نہ سوچنا ایسے لیکن یہاں ایک نصیحت کے طور پر بات آئی کہ میں نے کہا بیلنس بہت اچھا ہو، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ چلو یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں تو بہت چھوٹا گناہ ہے، نہیں، گناہ کبیرہ میں داخل۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وزر ظاہر اس میں بات نا، چھوڑ دو تم ظاہری اور باطنی گناہ کو، جیسے داڑھی والا گناہ یہ نظر آتا ہے، بات باطنی گناہ نظر کا گناہ، کان کا گناہ، اور دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے۔ اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی حکمت سے دنیا کو اسی طرح پیدا کیا ہے۔ دیکھیے یہاں ظاہری بیماری خطرناک ہے یا باطنی بیماری خطرناک ہے؟ جسمانی اعتبار سے ظاہری بیماری سے باطنی بیماری، ظاہری بیماری سے کیا ہے باطنی بیماری؟ مثلا ایک آدمی کو جو ہے ہارٹ میں کچھ ہوا ہے یا باطن میں پیٹ کے اندر کینسر ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے، آپریشن وغیرہ تک بات جاتی ہے۔ وہ ایک آدمی ویسے ہی کوئی پھوڑا نکلا ہے تو کاٹ کر دوا لگا دی۔ روحانی اعتبار سے بھی جو ظاہری گناہ ہے اس سے بڑھ کر بہت زیادہ خطرناک باطنی گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وزر الظاہر اسم و باطن، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، اور لوگوں کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانا چپکے چپکے کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایسی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اس کا چھٹکارا بہت مشکل ہے۔ اور بھائیو اب میں ختم کروں تمہارے کیونکہ وقت بھی قریب ہو رہا ہے، اپنا آخرت کی فکر کر کے اگر آپ جو بات بھی سنو گے انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہیں گناہ، اب یہ آنکھ کی اس میں حاشیہ دیکھتے ہیں، حاشیہ جانتے ہو، یہ پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں۔ میرے پاس جو طلبہ کرام پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ تم کسی لڑکی کی طرف نظر مت کرنا اور حاشیہ بھی مت دیکھنا۔ حاشیہ کے معنی کیا؟ روڈ پر چلتے چلتے یہ حاشیہ، کیونکہ کتاب کا حاشیہ ایک طرف ادھر پھوٹنا تو پڑھتے پڑھتے یوں دیکھ لیتا ہے یہاں فلاں مسلم نے کیا ہوا، پھر یہ بھی چلتے چلتے، اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ میں ایسا تو نہیں دیکھا نا۔ خطرناک دل بگڑتا۔ یہ مرض عورتوں میں اور مردوں میں جہاں بھی یہ نفس پرستی کا ہے، خواہش پرستی کا ہے، جس کو قرآن پاک نے جگہ جگہ پر بیان کیا، میں نے ابھی دعائیں تو پڑھ بھی چکا ہوں آپ کے سامنے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اتنا خطرناک مرض ہے کہ بزرگوں کا فیصلہ اور حکیم محمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تو نصاً میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، فرمایا اگر توبہ نہیں کی تو قریب قریب اس آدمی کا بھی خاتمہ بسو ہوگا۔ اب کتنا بڑا گناہ اس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ لڑکیاں جا رہی ہے ننگی، روڈ پر پھر رہی ہے، لباس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اتنا کرتا پہنا ہوا ہے، مائی کھلی ہوئی ہے، سر کھلے ہوئے، کون؟ غیر مسلم، غیر مسلم نہیں، وہ مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلم جب بیعت بھی کرتا ہے تو غصہ آتا ہے، لیکن تو روزانہ کتنا غصہ دلاتا ہے حضور کو، تو نہیں سوچا کیا حضور تیرے لیے روتے نہیں ہوں گے؟ بعض بزرگوں نے خواب میں دیکھا، زیارت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس وقت نہیں ہے اور لمبائی میں جاتا،
تو زیارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، چہرہ مبارک سرخ ہے. زیارت کرنے والے کو جب پوری اس کتابیں سمجھ میں نہیں آئی تو کسی اللہ والے سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت جو بڑے بڑے باطنی گناہ کر رہی ہے اس پہ بڑا صدمہ ہو رہا ہے. ابھی کم گناہ ہے، عورتیں ننگی، اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو، کچھ نہیں. ہاں، دوسری چیز کو تو گناہ سمجھ بھی لیتے ہیں لیکن اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے. ایک فیشن شادیوں میں دیکھو سارے مل جل کر کھانا پینا، یہ وہ. پورٹوگل ایک جگہ کا نام ہے، یہ پورٹوگل نہیں، انگلینڈ کے پاس افریقہ پاسپورٹ جہاں میں رہا ہوں، ملاوی میں رہا ہوں میں 7 سال، لیکن وہاں سے گئی یہ پورٹوگل. تو اس زمانے میں ان لوگوں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دی، مدعو کیا. بہت پرانا زمانہ، آپ نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں. ہاں، میں دیکھے ہیں، بہت قریب سے دیکھے ہیں. میں جب جامعہ اسلامیہ ڈاویل میں حفظ کر رہا تھا خود، تب وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، میں حفظ کر رہا تھا جامعہ میں، تب وہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اور پھر بہت سالوں کے بعد آخری ملاقات ہوئی حضرت سے حج کی. حج کے اندر جو احرام میں تھے مجھے مسئلے کا حل کرنے کے لیے، تب تو خاصی عمر ہو گئی، فارغ ہو چکا تھا. فارغ تو کیا ہو چکا تھا، مشغول ہو چکے تھے. تب میں حضرت سے ملاقات حضرت بن نوری، تو ان لوگوں نے حضرت بن نوری کو دعوت دی. حالات بہت خراب تھے، یعنی دین کے اعتبار سے. ان کے یہاں شادی ہوتی تھی تو گرم ملک ہے، بڑے بڑے ٹینٹ مانتے ہیں اور راؤنڈ ٹیبل پر کھانا. یہ مرض جو ہے نا ساؤتھ افریقہ میں چلا گیا بعد میں، لیکن کم ہے بس پر. اب تو ساؤتھ افریقہ میں ٹھیک ہے، وہاں علماء جمعیت وغیرہ سب مل کر کام کر رہی ہے، لیکن وہاں تو بہت سی حالت تھی. تو ٹینٹ مانتے ہیں اور راؤنڈ ایسا ایک ٹیبل کے اوپر ایک خاندان ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، دوسرے پر دوسرے، وہ کھانا اندر سے وہ ادھر دکھ رہا ہے، اس کی بیوی ادھر دکھ رہی ہے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ خبر ہی فوراً وہاں سے چلے گئے ساؤتھ افریقہ. انہوں نے کہا تمہارے اوپر 6 مہینے کے اندر عذاب آ جائے تو مجھے لگتا ہے 6 مہینہ نہیں ہوا، حکومت نے ان سب کے نام وارنٹ جاری کہ ساری چیز کو یہاں چھوڑ کر پہنے ہوئے جوتی کے ساتھ روانہ ہو جاؤ. جس میں بہت سے لوگ آج اس پورٹوگل میں آ گئے ہیں. میں نے کھلم کھلا کہا اس پورٹوگل میں 2 مرتبہ ہو کر آیا ہوں، جب ان لوگوں نے بلایا یہ جو یہاں انگلینڈ کے پاس، کھلم کھلا کہا کہ تم اس پورٹوگل کو، اس بزرگ کے کلام کو کیا تم بھول چکے؟ اگر بھول چکے تو دوبارہ ہمیں وہ دین لکھنا پڑے گا. المومن ینظر بنور اللہ، اللہ والا جب بات کرتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے نور سے بات کرتا ہے. المومن ینظر بنور اللہ. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ معمولی بہت عجیب شخصیت تھی. تو یہ آنکھ کا گناہ، اب کتنا بڑا گناہ کہ جس کے متعلق بزرگان جی ارشاد کریں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو گویا خاص اس کی ہیرو ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس بات کو سمجھانے والے ہیں. حکیم صاحب کے یہاں تو اس کی بہت تبلیغ چلتی ہے. اللہ جل شان صحت عطا فرمائے، ہے نا. بستر پر ہے، بہت اچھا تعلق ہے مجھ سے. ان کو وہ میرا نام انہوں نے رکھا ہے، بس اسی نام سے پکارتے ہیں. سلام بھی جلوہ بابا اعظم، کیا رکھا ہے؟ بابا اعظم. یہ نام ہی رکھا انہوں نے. جب یہاں آتے تھے انگلینڈ میں آئے، سب سے پہلے میرے گھر پر انہوں نے قیام کیا. ہمارے مولانا نے سب سے پہلے مدعو کیا ان کو، پھر بعد میں تشریف لائے. حضرت معیب صاحب کے ساتھ آتے رہے. تو بابا اعظم اللہ جل شان بہت بڑی ہستی ہے. اللہ جل شان صحت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. پچھتا رہتا ہوں میں، جو لگا کے جاتے ہیں ان سے. تو یہ تو خاص اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں. ان کے کلام کو دیکھو اتنے سختی کے ساتھ. انہوں نے یہ لکھا ہے، حضرت تھانوی کے بھی کلام کو نقل کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے. اپنے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے بھی نقل کیا انہوں نے کہ یہ جو آدمی اس میں جو پھنسے گا، توبہ نہیں کی، پھنستا پھنستا پھنستا. اور پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ مصری، دیکھو یہ مصری ٹوپی ہے نا مولانا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. مجھے بہت اچھی لگتی ہے. ہاں، جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ہاں، اس کے اوپر امامہ ماشاء اللہ. حق تعالیٰ جل شان اس میں نے آپ کی تعریف نہیں کی، میں نے آپ کی ٹوپی کی تعریف کی. ورنہ بھی مسئلہ مت ٹوپی کی تعریف کی. ماشاء اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کو اللہ جل شان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو مصر، ایجپٹ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت مشہور جگہ ہے. تو
قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے مصر کا ذکر آتا ہے، وقال اشتراہ من مصر لامرأتی. تو یہ وہاں ایک بہت بڑی مسجد تھی، اس کا مؤذن تھا اذان دینے والا، وہ اس مرض کا شکار ہو گیا، بد نظری کا. یہ جب ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی رکتا نہیں ہے سوائے اس کی کہ اللہ مدد کرے. اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ اگر مرض لگ گیا ہو کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، کھول دو اپنا، یہ مرض لگ گیا. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، اور ہر جگہ پر اللہ جل شانہ ان کے پاس بیٹھنے سے، اپنی ان چیزوں کو رکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ ہوگا. اس کے بغیر بہت مشکل ہے، خود سے بہت مشکل ہے. 4 دن چلو گے، 5 دن چلو گے، پھر وہی. 1 مہینہ چلو گے، پھر وہی. میرے پاس آتے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ تو کیا لیکن ابھی پاچھے تھی وہ جنگ تھی، بلکہ وہ لگا اتنا فیور ڈبل فیور تھی. سمجھے نا یہ. لیکن اللہ والوں کے پاس جاؤ، جم کر رہو، وہ علاج کرتے ہیں. ہوا دنیا میں علاج. تو اس مصری مؤذن کو یہ مرض لگ چکا تھا. ایک دن مینارے پر اذان دینے جا رہا ہے، مینارے پر، وہاں مینارے تو اوپر چڑھا تو سامنے ایک مکان تھا، تو وہاں دیکھا ایک خوبصورت لڑکی کھڑی، بہت خوبصورت، وائٹ رنگ کی. اور تو بس اس کی طرف دیکھتا رہا. اذان کا ٹائم ہوا، اذان نہیں تھی، دیکھتا رہا. مریض بن چکا تھا. نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد بھی جب ذرا گردن جھکائی، تصویریں یار دیکھ لی. اللہ والے تو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اور یہ ان کے لیے پڑھتے ہیں. جب ذرا گردن جھکائی، تصویریں یار دیکھ لیا، وہی مراقبہ کرتے کرتے اذان دیے وغیرہ نیچے اترا. سامنے وہ گھر میں گیا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی. نوک کیا، پھر گھر میں سے کوئی نکلا، پھر کہا یہاں کون ہے؟ کہا یہ ہے، یہ لڑکی ہے. کہا اس کا باپ فلانی جگہ پر رہتا ہے. جس کے باپ کے پاس گیا، کہا تم مسجد کے سامنے تمہارا مکان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ابھی ابھی آئے، 1-2 دن ہوئے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہم یہاں آ کر بسے ہیں. تو کہا میں نے آپ کی لڑکی کو، میں آپ سے تعلق رکھتا ہوں. کہا ضرور، لیکن ایک شرط کے ساتھ، میں میری لڑکی سے شادی بھی کرا دوں گا، لیکن تم اسلام کو بدل کر عیسائیت میں آ جاؤ. مذہب تک کو قربان کر دیتا ہے. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. 2 چیزیں ہیں، مال اور یہ عورت. اس لیے یہ تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. یہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے کہ جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. یا اللہ میں عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یا پھر یہی بات ہے، یہ مرض جس کو لگ گیا ہے نا. یہ دنیا میں کینسر بہت مشہور ہو گیا ہے، تقریباً لا علاج ہے یہ. لیکن یہ لا علاج تو نہیں ہے، لیکن کینسر جیسا ہے. لیکن اس کی اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، اللہ والے لوگ ہے نا، وہ جو علاج کرے. وہ بعض بزرگوں نے ایسے لوگوں کو قبرستان میں لے گئے رات کو، اور 2 قبروں کے درمیان میں سلایا، یہاں سو جاؤ، اکیلے سو جاؤ. علاج کیا بطور علاج. بہت خطرناک مرض. تو اس نے کہا اچھا میں اپنا مذہب بدل رہا ہوں، مؤذن، مسلم مؤذن. تو اس آدمی نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں اوپر آؤ میرے ساتھ، پیچھے پیچھے میری لڑکی سے ملاقات بھی کرا دوں، تم مذہب تبدیل کرتے ہو، مجھے بہت